اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمین پہ جھک کے جو عرش بری پہ پہنچی تھی، زمین پہ جھک کے جو عرش بری پہ پہنچی تھی، ہمیں بلندی مقصد اسی جبیں سے ملی. اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، بشر کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی. حضرات علماء کرام اور میرے قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں اور عزیزوں، مجھ سے پہلے جو بزرگ بیان فرما رہے تھے، بہت جوش اور جذبے میں بھرپور انداز میں ان کا بیان ہو رہا تھا. میں نے صرف دو باتیں کرنی ہیں. ایک بات آپ سے کرنی ہے اور ایک بات قادیانیوں سے کرنی ہے، اور بہت اختصار کے ساتھ. حضرت مولانا محمد اسماعیل شہبازی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بہت کم وقت لیا جائے. زیادہ وقت تو وہ لے گا کہ جس نے بہت لمبا چوڑا خطاب کرنا ہو. تو جس نے بات ہی ایک آدھ کرنی ہو تو اسے تو زیادہ وقت کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے قابل صد احترام ساتھیوں، جو مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ایمان اور اسلام کی دعوت میں کیا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ کہف کی آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ جل شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی جو کفار کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر جو کفار کے ایمان کی فکر تھی، اس کا تذکرہ جس انداز میں بیان فرمایا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ میرے اور آپ کے ذہن میں اتر جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، میں اگر یوں کہوں میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ابھی نعرے شروع ہو جائیں گے. ماشاءاللہ، اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرماتے، میرے محبوب، جب آپ ان سے ایمان کی بات کرتے ہیں، دین کی دعوتیں دیتے ہیں اور کلمہ طیبہ کی طرف بلاتے ہیں کفار کو، اور یہ آپ کی دعوت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جو غم ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس غم میں اپنے آپ کو ختم فرما دیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امت مسلمہ، میں اور آپ، ہم سب کے سب، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو، اس طرز عمل کو، اس فکر کو لے کر آگے بڑھیں، انشاءاللہ العزیز منزل دور نہیں ہے، منزل بہت قریب ہے کہ ایک بھی کافر کرۂ ارضی پہ نہ رہے. لیکن شرط یہ ہے
کہ یہی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جہاں اپنی کتاب کے بارے میں سوچتے ہیں، جہاں اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، جہاں اپنی مسجد و مدرسہ کے بارے میں سوچتے ہیں، وہاں ہم یہ بھی سوچیں کہ یہ کفار کیوں مسلمان نہیں ہوتے، کیوں ایمان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کیوں ایمان کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں قوم ایسی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لیے جسے وہ بہتر سمجھتے ہیں، جسے وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس کے لیے نوکری بھی دیتے ہیں اور دوسری چیز بھی دیتے ہیں، وہ تو یہاں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ جو ہمارے بس میں ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں اپنے آپ کو میرے محبوب ختم کر دیں، تو کیا خیال ہے کہ یہ شعور، یہ فکر ہمارے اندر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے قابل صد احترام ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے سب سے بڑی سزا ان لوگوں کو دی ہے جو غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بے شمار جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے انہیں دل دیا ہے لیکن یہ ظالم دل سے سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان دیے لیکن کانوں سے سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے قابل صد احترام ساتھیوں، کیا آج کا انسان دل سے سوچتا نہیں ہے؟ کیا آج کا انسان کانوں سے سنتا نہیں ہے؟ کیا آج کا انسان آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ ہے، یہ سنتا بھی ہے، یہ دیکھتا بھی ہے اور یہ سوچتا بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس کو دیکھنا چاہیے، جو اس کو سننا چاہیے، جو اس کو سوچنا چاہیے، اس طرح متوجہ نہیں ہوتا۔ محبت تو میری آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تعلق تو میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ظاہر کرتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو دعوت کی ہے، ایک سنت جو کفار کو ایمان کی طرف لانے والی سنت کی وجہ سے جو ہمارے دلوں کے اندر ایک فکر اور شعور پیدا ہونا چاہیے، ہم کیوں اس سے محروم ہیں اور کیوں اس طرف نہیں بڑھتے؟ کیا آج اللہ فرماتے ہیں میں نے بے شمار جنوں انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کیوں ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے؟ اولئک کالانعام، فرمایا جو جن کی زندگی غفلت کی زندگی اور شعور کی زندگی نہیں، وہ تو جانور ہیں۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یا اللہ میں اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ سب کا سب ان کی غفلت کا دی جائے۔ کہ آج ہم اس غفلت میں مبتلا نہیں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کفار کو ایمان کی طرف لانے کا فکر اور اس شعور سے امت محروم ہوتی جا رہی ہے۔ آج امت کو اس کے لیے کھڑا ہونا ہوگا کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ میرے قابل صد احترام ساتھیوں، یہ بات آپ سے کرنی تھی، یہ مسجد کا حصہ ہے، مسجد میں بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہم اس کے لیے تیاری کریں گے۔ جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں کسی کام کو کرنے کے، جس طرح میں وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا، ان تمام وسائل کو اختیار کر کے ہمیں اس طرح متوجہ ہونا ہے۔ دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے، جو ربوے میں قادیانی رہتے ہیں یا ربوے سے باہر رہتے ہیں، یہ چناب نگر کے اندر جو قادیانی رہتے ہیں یہاں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں قادیانی رہتے ہیں، میں ان سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بات دیکھو، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جسے آپ اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اس نے اپنی کتابوں میں کس قدر ایسی حرکات کی ہیں کہ جسے پڑھنے کے بعد انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اگر میں زیادتی کر رہا ہوں تو میرا پتہ ہے سیف اللہ خالد، لاہور جامعۃ المنظور، اللہ خیر صاحب خط لکھ دیں مجھے کہ آپ نے کوئی زیادتی کی ہے، کہ اس کی جسے آپ اپنا بڑا سمجھتے ہیں اس کی کتابیں پڑھنے کے بعد کیا کوئی بھی شریف آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ انسان نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک نبوت کے مقام پر فائد ہو؟ بلکہ وہ تو پڑھنے کے بعد انسان یوں سمجھتا ہے کہ یہ انسان شریف بھی نہیں ہے اور اس کے دماغ و فکر میں کوئی جو چیز ہونی چاہیے کھوپری وہ بھی بیجے کے اندر نہیں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی سوچیں
بے شمار ایسے لوگ ہیں آپ کے اندر ہوں گے جو ہدایت کے متمنی ہیں، ہدایت کے طلبگار ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ یہدی الیہ من اناب، ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کرۂ ارضی پر سب سے قیمتی خزانہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت ہے بس۔ کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اپنے اپنے مقام پر سب کی اہمیت ہے، لیکن سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو ہدایت ہے۔ میں قادیانیوں سے یہ بات عرض کروں گا اور کہوں گا کہ خدا کے لیے اس وقت کو سوچو کہ جب یہ وقت آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے کہے گا کہ خدا کے لیے ایک لمحہ ذرا کھڑا ہو کے میری بات سن لے بس۔ ماں بیٹے سے کہے گی، بیٹا ماں سے کہے گا، باپ بیٹے سے کہے گا۔ غرض کے جتنے خاندان ہیں یہ سب قرآن میں اللہ جل شانہ فرما دیا کہ یہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ خدا کے لیے میری بات سن لو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ انتہائی مشکل گھڑی ہوگی، کوئی بھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ جیسے ہی کان میں بات پڑے گی یوم یفر، قرآن نے فرار کا لفظ استعمال کیا کہ وہ بھاگ جائے گا اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے پوری دنیا کے قادیانیوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ خدا کے لیے سوچیں، یہ دنیا بہت چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحات ہیں، اور رو کے اللہ سے درخواست کرو 40 دن تک رات کو اٹھو۔ یقیناً سارے قادیانی ایسے نہیں ہیں کہ جن کے وہ تو ایک تھا یا اس کے چند رشتہ دار خاندان ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے حقیقت میں سچ سمجھ کے سے اپنایا ہے۔ ان سے میری دستبستہ درخواست یہ ہے کہ 40 دن 41 دن اٹھو، رات کو رو کے اللہ سے درخواست کرو کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنی مخلوق کو، جن بندوں کو پیدا فرمایا انہیں محروم نہیں کرتا۔ اور یہ مسئلہ جو ہے، یہ جو بیچارے مجلس تحفظ ختم نبوت والے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ان کو کسی نے کاٹا نہیں ہے، کتنے فکر مند ہیں، گلی گلی جاتی ہیں، گھر گھر پہنچتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کے قلب و جگر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کا ایک حصہ موجود ہے کہ ایک رشتے سے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک رشتہ ملتا ہے نسل آدم کی نسبت سے، اس رشتے کی نسبت سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق جہنم کا ایندھن نہ بنے، اللہ کی مخلوق آخرت کی مشکل سے دو چار نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کروں گا کہ واقعی آپ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حقیقت حال کو سمجھتے اور ہدایت چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب، ہدایت خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ویسے کسی کو راہ گزر کو راستے پہ چلنے والے کو ہم عطا کر دیں، بلکہ اسے ملتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس طرح دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کے حصول کے لیے ان کے تمام اسباب و وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں، ایسے ہی ہدایت کے لیے تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے جو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں اس کے لیے، آپ لوگوں کو اس کے لیے کرنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ العزیز میرے اللہ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہدایت کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔